الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل، ادارے کے رئیس محترم، نائب رئیس اور سرپرست الحاج حافظ سلیمان صاحب، برادرم مکرم مولانا فاروق صاحب مدنی، حضرت مولانا قاری عارف الدین صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور یہ ہماری قسمت ہی کہیے کہ جب بھی آنا ہوتا ہے تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے، سمجھے، اور اس زیادہ ہوتے ہوتے ہی اپنے نکل جائیں گے، سمجھے نا. اب اللہ بھی جو ہو تو وہاں پر یہ فرمائے گا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، چلو جاؤ، تم چلے جاؤ، وقت بہت ہو گیا، کب سے لوگ کھڑے ہیں. تو بہرحال میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. ابھی پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ عبادت کبھی نافع بھی ہوتی ہے اور عبادت غیر نافع بھی ہوتی ہے. ذرا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عبادت ہمیشہ نافع ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت غیر نافع ہو؟ تو قرآن کریم کی وہ آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے، کافروں سے پوچھو گے کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ شرک کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا یہ عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ شرک کرتے ہیں تو ان کی یہ عبادت ان کے لیے غیر نافع ہے. اور مومن اور مسلمان خالق سماوات والارض کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس واسطے مومن کی عبادت اس کے لیے نافع ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، مولانا فاروق صاحب پیچھے ہی بیٹھے ہیں، تفصیل وہ فرمائیں گے. کہنا یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہیں جبکہ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو.
اور خالص اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ اب عبادت موافق سنت بھی ہے اور عبادت خالص اللہ کے لیے بھی ہے، تو یہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے جو عبادتوں کو غیر نافع بناتا ہے۔ ہمارے علاقے میں چونکہ ہم بھی مراٹھواڑے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر منتیں اور مرادیں مانتے ہیں، اپنی مرادوں کو طلب کرتے ہیں، اور اس کو شرک کبھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ یغفر لمن یشاء ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ چاہے جتنے گناہ ہو، لیکن جس کو چاہے اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور آنے والی ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب اور ذرائع کو اختیار کریں۔ آپ کو پتہ ہے آج ملک کے جو حالات ہیں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پوری طرح سے یہ منصوبہ بندی ہو چکی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر ضم کر لیا جائے، ملا دیا جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان حالات میں ان مدارس کو مستحکم کریں، ان کو مضبوط بنائیں، مکاتب کے جال کو پھیلائیں، اور مکاتب کی تعلیم بھی صرف نومینل نہ ہو، خانہ پوری کے طور پر نہ ہو، بلکہ مکاتب کا نصاب اور نظام بھی مرتب ہو، منظم ہو، اور سرپرست یہ دیکھے کہ میرا بچہ آج مکتب میں گیا یا نہیں گیا، اور گیا تو کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، پوری نگرانی ہو۔ مکتب میں عقائد کی تعلیم ہو، مکتب میں سیرت کی تعلیم ہو، مکتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم ہو۔ صرف یسرنا القرآن پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، فلاں قاعدہ پڑھا دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اور ضرورت ہے تیسرے نمبر پر اس بات کی کہ ہم عصری تعلیم کا نظام دینی ماحول میں کریں۔ ہمارے مدارس کے اندر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے عصری تعلیم کا نظم کریں۔ تو آج کا میرا پیغام یہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے بچوں کا ایمان، ان کے عقائد محفوظ ہوں، تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں نمبر 1 مکاتب کو مضبوط کرنا ہوگا، منصب کرنا ہوگا، اس کا نصاب بھی مدون ہو اور تعلیم خوب ٹھوس ہو، مضبوط ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ جو مراکز ہیں، یہ جو مدارس ہیں، ان کو مستحکم کرنا ہوگا، ان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر عصری ماحول میں، دینی ماحول میں عصری تعلیم، اس کو رواج دینا ہوگا تاکہ ہمارے بچے اسکول اور کالج میں جا کر ارتداد کے طوفان کے شکار نہ ہو۔ تو بہرحال میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں پورے علاقے کے مسلمانوں کو۔ میں سنتا ہوں یہاں کی خبروں کو کہ بہت سی بستیاں وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے منہ کے لقموں کو یہاں پر بھیجتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، اور کوئی نمائندہ یہاں سے پہنچتا ہے، وہ روٹیاں ان مہمانان رسول کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب بھی اس ادارے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع اس علاقے میں، یہ ان کے دین سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مہمانان رسول سے محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اور یہ عزیزم میرے شاگرد مولانا بنیامین صاحب کے خلوص کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاموں میں قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں سوچ رہا تھا، اتنا شاندار مکالمہ، اتنی شاندار قرأت، اتنی شاندار نظم، اتنی شاندار تقریر، اس علاقے میں آج سے 40-35 سال پیچھے آپ جائیے،
کیا اس کا تصور تھا؟ نہیں تھا۔ اور آج یہاں بہترین قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، بہترین تقریر ہو رہی ہیں، تو یہ سب دینی سرگرمیاں آپ کے دین سے محبت، دین سے الفت، دین کی مدد، دینداروں سے لگاؤ اور ان کے ساتھ صحبت کا اثر ہیں۔ لگے رہو، جڑے رہو۔ ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے لوگوں ضروری ہے ہم اپنے آپ کو مساجد سے، ہم اپنے آپ کو خانقاہوں سے، ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑے رکھیں۔ اگر ہم نے مساجد سے، خانقاہوں سے، علماء سے اپنے رشتوں کو کمزور کیا تو پھر کہا نہیں جا سکتا کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے، مسجد پر کے دروازے پر یا کسی اور دروازے پر۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان، مال، مراکز دینیہ، مکاتب، خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔